اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا۔ سورہ مریم آیات 88 سے 93۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ متقین کو وفد کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مجرموں کو ہانک کر لایا جائے گا، اور کسی کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے۔ جرم کیا ہے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ بحث پہلے بھی گزر چکی کہ اللہ کی اولاد ماننے کے معاملے میں مشرکین عرب اور یہود و نصارہ سب یکساں ہیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ ان سب باتوں کی تفصیل پیچھے صورت میں گزر چکی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، لقد جئتم شیئا، تحقیق تم آئے ہو ایسی بات کے ساتھ، ادا جو بہت سنگین ہے، یعنی تم نے بہت ہی سنگین بات کہی ہے۔ ادا کے معنی سخت اور سنگین کے ہوتے ہیں۔ تو کائنات کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ان ظالموں نے تو اللہ تعالیٰ کی اولاد تک بنا دی، اور یہ بات اتنی سنگین ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے، تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن، پھٹ جائیں، منہ، اس بات کی وجہ سے۔ اور یہاں لفظ سماوات جمع استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہ صرف آسمان دنیا، صرف ایک آسمان پھٹ جائے، بلکہ یہ تو اتنی سنگین بات ہے کہ اس بات کے سبب ساتوں کے ساتوں آسمان پھٹ جائیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ہدا، اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں۔ تو ہدا کے معنی کسی دیوار وغیرہ کے دھماکے کے ساتھ گرنے کے ہیں۔ تو یہ جو بات کیے جا رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی ان باتوں سے یہ بھی سارے نالاں ہیں۔ یہ اتنی بڑی تہمت ہے کہ اس پر باقی جو اللہ کی مخلوق ہے ان کو بھی غیرت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہی اس انسان کو کچل کے رکھ دیتی۔ ایسے لوگ زمین اور آسمان پر بوجھ ہوتے ہیں، اور ان ساری باتوں میں کوئی مبالغے کا پہلو نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانا، اس کی طرف اولاد منسوب کرنا، اس کا کسی کو ہمسر مان لینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جسے زمین اور آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا کہ یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے۔ تو اس پہلی بات کو دوبارہ یہاں دہرایا گیا ہے، وما ينبغي للرحمن، حالانکہ نہیں ہے شایان شان رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے، اولاد بنا لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے منافی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے معاملات کو بھی اپنے معاملات پر قیاس کرتا ہے تو یہ محتاج اولاد ہے تو سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی بھی اولاد میں کوئی حاجت ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، پوری کی پوری کائنات اسی کی ہے۔ اس لیے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے کوئی بھی چیز زمین اور آسمان میں، الا مگر اتی الرحمن عبدا، آتی ہے وہ رحمان کے لیے عبدا، بندگی کرتے ہوئے۔ تو کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی بندگی کر رہی ہیں۔
تو اب یہاں سے اپنی تمام مخلوقات کی اصل حیثیت واضح فرما دی کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، خواہ فرشتے ہیں، جن ہیں، انس ہیں، جو بھی ہیں، ان کا جو بھی مرتبہ ہو، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب بلا استثناء ایک دن اللہ رحمان کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، اور ان کی حاضری ایک بندے کی حیثیت کے طور پر ہوگی۔ جہاں تک بندے ہونے کا تعلق ہے، اس اعتبار سے سب برابر ہوں گے، وہاں نہ کوئی خدا کا بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی۔ تو جن کو انہوں نے اللہ کا شریک سمجھ رکھا ہے یا اولاد سمجھ رکھی ہے، وہ بھی بطور بندے ہی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ شرک ایک انتہائی بھیانک جرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ سورہ مریم آیات 96 سے 98۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اب آگے ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل، پس بنا دے گا، لہم، ان کے واسطے، الرحمن، اللہ رحمان، ودا، محبت۔ تو جو لوگ بھی ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح والی زندگی گزاری، تو اللہ رحمان کی طرف سے ہر طرف ان کے لیے محبت کی فضا پیدا کر دی جائے گی۔ یہاں یہ بات اجمالاً بیان کی گئی ہے، قرآن مجید کے مختلف مواضع پر اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خیر مقدم کے کلمات، مرحبا کے کلمات، خوش آمدید کے کلمات کہے جائیں گے، سلامن، سلامہ، سلامتی والے کلمات کہے جائیں گے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو بھی مبارکباد دے رہے ہوں گے، تو بڑا خوبصورت ماحول ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ فَإِنَّمَا، پس یقیناً، یسرناہ، آسان کر دیا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو، بلسانک، آپ کی زبان میں۔ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، آپ کی زبان عربی تھی، اور قرآن مجید کو بھی عربی زبان میں ہی نازل کیا گیا ہے۔ اب آسان کیے جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان بن محنت کے ہی اس کو حاصل کر لے گا، اس کو سمجھ لے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو انسان بھی اس کے لیے غور و فکر کرے گا، تفکر اور تدبر سے کام لے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بہت آسان کر دیتے ہیں۔ اب اس کو آپ کی زبان میں ہی اتارا گیا، اور مقصد بھی بیان فرمایا، لِتُبَشِّرَ، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بِہِ، اس کے ذریعے سے، المتقین، پرہیزگار لوگوں کو، جو لوگ خدا ترس ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرائیں، بِہِ، اس کے ذریعے سے، قومًا لُدًّا، جھگڑالو قوم کو۔ لد، الد کی جمع ہے، اور اس سے مراد قوم قریش ہے، کیونکہ یہ لوگ جھگڑالو بھی تھے، ضدی اور ہٹ درم بھی تھے۔ اہل عرب اپنی بدویت کے سبب سے اکھڑ بھی تھے، اور اپنے امی ہونے کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے معاملات دین میں بہت جامد اور متعصب بھی تھے۔ اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہتے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے، اور نت نئے آپ سے مطالبے کرتے رہتے تھے۔ تو سورت کے اختتام میں ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنوں کو ہی ہم نے ہلاک کر دیا،
قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من قرن قوموں میں سے، کہ ان سے پہلے بھی بہت سی ایسی قومیں تھیں جنہوں نے انبیاء کی راہ کو اختیار نہ کیا، ان کی بات کو تسلیم نہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں، اور ہلاک بھی ایسی کی گئیں، حل تحس منہم، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے، من احد، کسی کی بھی، کہ آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں، او تسمعوا، یا سنتے ہیں، لہم رکزا، ان کی کوئی آہٹ۔ تو یہاں پر آخر میں ایک تاریخی حوالہ پیش کر دیا گیا کہ ان سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں عذاب کی زد میں آ چکی ہیں، ان کا وجود کہیں محسوس نہیں ہوتا، ان کی کہیں آہٹ بھی نہیں سنی جاتی۔ تو اس آیت مبارکہ میں نصیحت بھی ہے اور وعید بھی ہے کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو اب بھی سمجھ جائے، اور اگر وہ نہیں سمجھے گا تو بالآخر اس قوم کا بھی انجام وہی ہونا ہے جو پچھلوں کا ہو چکا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے پڑھا، جو سنا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ ہمیں معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔